بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ریگارڈنگ واٹ واز اٹ، دیٹ واز ریگارڈنگ قرآن ہی کے لحاظ سے تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے ذہن بناتے۔ اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا ذہن تو بنے گا، ہم قرآن پڑھیں نہیں پڑھیں کچھ نہیں کریں، ذہن بننے سے روک نہیں سکتے، جس کو ہم مائنڈ میپ بولتے ہیں نا، وہ تو بنے گا۔ تو جو آپ کے گرد ماحول ہوگا، جو چیزیں آپ لرن کر رہی ہوں گی، جس چیز سے آپ امپریس ہوں گی، جو کتابیں آپ پڑھ رہی ہوں گی، جن لوگوں سے آپ دوستیاں کر رہی ہوں گی، سب کا اثر آپ کے مائنڈ میپ پہ ہوگا، آپ روک نہیں سکتے، بنے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو اتنے سارے ہیں، دنیا میں 1/4 پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، جو اللہ کے راستے پہ چلے وہ کمزور ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ از آل مائٹی، پوری مائٹ، پوری قوت اللہ کے پاس۔ تو اگر آپ اللہ کے اصولوں پہ چلیں گی تو آپ کو مائٹینس ملے گی، قوت ملے گی، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور سب لوگ آپ کو پسند کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ تو اگر ہم بہترین بنیں گے تو سب لوگ ہمیں پسند کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کتنے مسلمان ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ملک جو مغرب کے ہیں، وہ ڈنمارک ہو یا فن لینڈ ہو یا سویڈن ہو، چھوٹے چھوٹے ملک پورے مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ہے وہ چیزیں چلاتے ہیں، اور ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی عجیب کی بات ہے، جو وہ ملک ہے ان کی چھوٹی پاپولیشن لاہور کے برابر بھی نہیں، لیکن وہ ہم پہ، تو دیٹ مینس کہ ہم لوگ جو ہیں کسی غلط راستے پہ چل پڑے۔ اور یہ میرا جو اپنا ریسرچ ہے، یہ 1000 سال سے ہو رہا ہے تقریباً، حضور کے بعد 2-3 سینچریز تو مسلمان جو ہے وہ اوپر آئے، اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ غلط راستوں میں پڑ گئے، خاص طور پہ جو گریس کے فلاسفر تھے، گریک فلاسفر پرانے، ان کی فلاسفی میں پڑ گئے اور اسلام کے راستے سے ہٹتے چلے گئے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں 1000 سال سے مسلمانوں کی حالات مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ اس میں ایک چیز ہوئی ہے جو سب سے زیادہ جس نے ہمیں نقصان دیا ہے، وہ ہے قرآن کو چھوڑنا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی فلسفیز میں ہم پڑ گئے۔ ابھی بھی جو ہمارے اسکول ہیں وہ مغرب کی فلسفی۔ یہ بتائیے کہ یورپ میں کون سی ریلیجن فالو ہوتی ہے؟ یورپ میں بیسیکلی وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کیا ہیں؟ جی جی حسن، کرسچن ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں، اور وہ کرسچن بھی بہت کمزور، یعنی وہ لوگ مذہب کو بھی اپنے نہیں فالو کرتے۔ اب ہم اگر ان کے ایجوکیشن سسٹم سے گزریں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کی فلسفی سے ہم امپریس ہوئیں گے، تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ ہاں بھائی زینب، ہمارے مائنڈ میپ کا کیا ہوگا؟ کس طرح ڈیولپ ہوگا؟ ان جیسے ہوں گے۔ جی بالکل صحیح۔ اب ہم قرآن پڑھیں نہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہم ان کے تمام سسٹمز میں جائیں تو ہم ان کی طرح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو خیر چلے،
آزاد قوم ہے نا، وہ لوگ غلام نہیں رہے. ہمارے اوپر بہت عرصے تک یہ انگریز رہے اور ہم غلام رہے، تو ہماری جو ذہنیت ہے، ہمارا سوچنے کا طریقہ وہ بھی غلاموں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ ارے بڑے زبردست ہیں، ارے انہوں نے یہ کر لیا، ارے انہوں نے وہ. بھائی جو بھی کوشش کرے گا اور جو بھی سائنس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، نیچر کو پڑھنے کی، وہ اس کو سمجھے گا اور آگے بڑھے گا. ان لوگوں نے کوشش کی، وہ لوگ کتنی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں، فائٹر پلین وہ لوگ بناتے ہیں، ٹیلی فون وہ لوگ بناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے چھوڑ دیا اور انہوں نے جو ہے چیزوں کو کی تخلیق، چیزوں کی کریشن انہوں نے شروع کر دی. تو جو بھی کرے گا وہ جو ہے آگے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے سائنس کو چھوڑ دیا، نیچر کو چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو جو نیچر کی چیزیں دکھاتا ہوں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے پاورفل ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نیچر بھی اس طرح نہیں دیکھتے، ہم نیچر میں اللہ کو نہیں انوالو کرتے. ہم بس نیچر دیکھ لیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے. صحیح ہے نا. اور ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا ہوا ہے. اچھا قرآن پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم سمجھتے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے علماء ہیں وہ بس قرآن ہمیں جو بتا رہے ہیں وہی بہت. ہم خود نہیں قرآن کو اپروچ کرتے. حالانکہ یہ جو علماء ہیں ہمارے یا کوئی بھی ہو انٹلیکچوئل، کیا خیال ہے ابیرہ، وہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری ذمہ داری لیں گے وہ لوگ کہ ان کو نہیں، عابد کو معاف کر دیجئے، جس کو تو میں نے بولا تھا غلط کام کرنے کے لیے؟ وہ نہیں لیں گے. وہ بولیں گے بھئی عابد کو عقل تھی، آپ نے اللہ اس کو عقل دی تھی، تو ہم نے تو ٹھیک ہے بتایا، غلط بتایا، لیکن وہ اس نے آنکھ بند کر کے ہمیں فالو کیا. ہے نا سوچنے کی بات. تو ہم جو ہے، اچھا ایک اور جو مسئلہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1000 سال پہلے ہم لوگ گریک فلسفی، جو گریس کی فلسفی تھی، اس میں پڑ گئے. تو ہمارے جو اس وقت علماء اور انٹلیکچوئل ڈیولپ ہوئے، ان کے ذہن میں گریک فلسفی بہت زیادہ تھی جو اسلام سے ہٹ کے ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی 11ویں صدی میں امام غزالی آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو اسلام کم فالو کریں، گریک فلسفی زیادہ فالو کریں. تو پھر وہ جو ہے باقاعدہ آرگیومنٹس کے تھرو، کتابوں کی رائٹنگس کے تھرو لوگوں پہ یہ چیز کا احساس دلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو تم لوگ گریک فلسفی میں پڑ گئے ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے الگ ہے. تو تمہیں جو ہے اصل میں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، گریک فلسفی کو نہیں فالو کرنا چاہیے. تو امام غزالی انہوں نے کوشش کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 11 سینچری، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت یعنی 11 سینچری، ابھی کیا ہے 22 سینچری ہے نا، تو 1100 سال پہلے امام غزالی یہ وارن کرتے، مسلمانوں کو وارننگ دیتے کہ تم لوگ غلط راستے پہ چلے گئے ہو، تم گریک فلسفی میں چلے گئے ہو، تم گریک فلسفی چھوڑو اور اسلام کی طرف واپس آؤ. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے مسلسل کسی اور کی فلسفی میں، قرآن کی فلسفی نہیں. قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اچھا جو علماء بھی ہیں ان کے ذہن میں گریک فلسفی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جب قرآن بھی بیان کرتے ہیں تو وہ گریک فلسفی کو اس کے اندر ڈال کے بیان کرتے ہیں بہت سارے علماء. تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے اسلام سے دور سے دور سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اسلام میں ہمیں واپس آنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اگر ہمیں اسلام کی طرف واپس آنا چاہیے تو سب سے پیور چیز کیا ہے کہ جس کو ہم پڑھیں یا دیکھیں؟ جی پڑھنا چاہیے اس چیز کو. دوبارہ بولیے گا بیٹے. قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن سمجھ کے ہی پڑھنا آواز کٹ رہی ہے، میرا خیال مجھے اپنا یہ آن کرنا پڑے گا.
میرا خیال انٹرنیٹ جو ہے نا پڑھنا گڑبڑ چاہیے. کر رہا ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ لوگوں کی آواز بہت کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تھوڑا میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ہیلو سر, کلاس سے لیو ہو گئے ہیں. سر آپ کی بات عجیب سی آ رہی ہے. نہیں, صحیح نہیں آ رہی آواز. ابھی بھی صحیح آواز نہیں آ رہی. ابھی بھی صحیح نہیں آ رہی. آپ کے مائک کا سارا مسئلہ ہے. نہیں دے رہا وہ صحیح آواز. لیپ ٹاپ آپ کا. جی ایک منٹ, اب آ رہی ہے صحیح آواز. ابھی آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے. ہاں صحیح ہے. یہ میرا خیال یہاں پہ اصل میں اب تصویر میں نے یوں کر کے روکی ہوئی ہے. تصویر رکی ہوئی ہے. ہاں تصویر روکی ہوئی ہے, کچھ ہو نہیں رہا, خالی تصویر روکی ہوئی ہے, ہل نہیں رہی. اچھا, لیٹ می سی ویڈیو سیٹنگس. آپ کو کنیکشن کا مسئلہ ہوگا. اب آئی؟ جی لیکن ویڈیو نہیں ہل رہی. ویڈیو ہل نہیں رہی. ویڈیو فریز ہے. ویڈیو فریز ہوئی ہوئی ہے. جی اوکے, کیا کچھ بہتر ہوا نہیں ہوا؟ اب تو بالکل کالی نظر آ رہی ہے.
क्या नजर आ रही है? काली काली। अच्छा, जी साहब वो कैमरा ऑफ है। मैं भी वीडियो चूज बाय लॉगी कैप्चर, वीडियो सेटिंग्स, वीडियो मिरर में एडजस्ट। बिल्कुल काली नजर आ रही है। अच्छा, क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ बेहतर हुई वीडियो? नहीं। आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ क्या चक्कर है। अभी भी नहीं आ रही? नहीं। क्या मसला हो गया? वीडियो चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, ब्लर बैकग्राउंड, लॉगिटेक, वीडियो विजन। चले, हाँ, कोई और छोटा है? अभी भी सही नहीं हुआ? यही छोटा। अब मेरा सही हुई तस्वीर नहीं हुई? नहीं। अच्छा, क्या चक्कर है ये? हम्म, हाँ, इसमें बोल रहे योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। Let me change the network and see. अब हुई है सही। अब सही हो गई? जी अब सही हो गई। सही है। वो असल में इंटरनेट का पाकिस्तान में ही गड़बड़ चल रही। वो बहर के, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला, कैसे हैं बेटे आप लोग? ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना है। अच्छा, आपको पता है, चले। पता है हम पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, बता रही थी अम्मी आपकी। कब आ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 1 को। हाँ, अक्टूबर 1 को फ्लाइट है शायद। अक्टूबर अच्छा, इंशाल्लाह। तो अक्टूबर आप, अक्टूबर के एक्चुअली फर्स्ट वीक के कोई भी दिन का है। अच्छा, नहीं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? सीधा कराची जाएंगे, इस्लामाबाद आएंगे? हमारे बहुत सारी फ्लाइट है। पहले हांगकांग जाएंगे, शंघाई से हांगकांग जाएंगे। फिर वहाँ पर 4 घंटे का स्टे है। फिर वहाँ से हम लोग कतर जाएंगे। वहाँ पर भी 4 घंटे का स्टे है। और फिर उसके बाद हम कराची आएंगे। हांगकांग वो तो, कतर से कराची। हाँ, तकरीबन 15-16 घंटे की फ्लाइट होगी आपकी। हाँ, द- जैसे एक दिन की हो जाएगी। एक दिन पाकिस्तान दिन की कराची में हम सुबह पहुंचेंगे। और फिर उसके आठ बाद हम मलेशिया भी चले जाएंगे। 2 मंथ रहेंगे कराची में, फिर उसके बाद मलेशिया चले जाएंगे। हमारे मामा ने बताया होगा आपको। जी 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 जी, बता रहे थे। मलेशिया भी अच्छी जगह बेटा, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है शंघाई की तरह। लेकिन शंघाई में तो आपका शहर था ना, मलेशिया में शहर भी वेरी ग्रीन, बहुत ग्रीन है। वहाँ भी खूब बारिश होती है। वहाँ की मज़ेदार बात बताओ, क्या है मलेशिया की मज़ेदार बात? मलेशिया की मज़ेदार बात यह है कि पूरे साल दिन और रात का जो ड्यूरेशन है ना, सेम रहता है। वहाँ पे नमाजों में बहुत कम फर्क पड़ता है। तो अगर सर्दियों में आपको दिन के 12 घंटे का दिन होता है, तो गर्मियों में जो है 12.25 घंटे का, सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट का फर्क पड़ता है। नहीं तो शंघाई में तो
आपने देखा होगा कि गर्मियों में दिन बहुत लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं, और सर्दियों में ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन मलेशिया चूंकि इक्वेटर के करीब है, बिल्कुल 1 डिग्री नॉर्थ पे है, तो वहाँ पे दिन और रात जो है पूरे साल बराबर है। वहाँ नमाजों का टाइम भी ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। मैं 5 साल रहा हूँ मलेशिया में, जब मैं PhD कर रहा था ना इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में। 5 साल मैं वहाँ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बहुत खूब। तो आप कुछ और भी बताना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा? नहीं। अच्छा, यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, व्हाट वी विल डू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, आज मैं आपको भी एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। वो 1 मिनट, मैंने लास्ट टाइम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया था ना, याद है? लास्ट टाइम आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया था, आप लोग को याद है कि इंसान की लंग्स में जो है वो किस तरह ब्लड साफ होता है, लंग्स का क्या फंक्शन है, सांस का क्या फंक्शन है। तो आज जो है मैं आपको दिखाऊंगा यूरिनरी सिस्टम, अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त बनाया है। यूरिन जो है ना वो आपके ब्लड को साफ करता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो निकाल के थ्रू यूरिनेशन, थ्रू पेशाब जो है ना वो आपका बाहर निकाल देता है, और आपके जो फ्लूइड है बॉडी में उसको मेंटेन करता है, उसके लेवल को। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाहर निकल जाता है। तो वो अल्लाह की ज़बरदस्त पूरा मैकेनिज़्म में, वही आपसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था एक सवाल कि ये जो सिस्टम है जो डिफरेंट हमारे बॉडीज़ के अंदर हैं, ये क्या अभी सिस्टम बने, अल्लाह ने अभी बनाए या पुराने हैं? हमने बोला था कि ये तो डायनासोर जो थे उनमें भी होंगे सिस्टम, मिलियंस एंड मिलियंस अल्लाह ने बनाए शुरू से ऐसे सिस्टम। अल्लाह तो असल में ही नोज एवरीथिंग, हम तो हमें मालूम नहीं ना, हम पहले कोई चीज़ रफ बनाते हैं फिर थोड़ा बेहतर करते हैं, थोड़ा बेहतर करते हैं, सर गाड़ियों के साथ या एरोप्लेन के साथ। लेकिन अल्लाह तो शुरू से जो बनाता है वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाता है। जिस तरह उसने दुनिया बनाई हुई है मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, प्रॉब्ली बिलियंस ईयर्स पहले, और वो ज़बरदस्त अभी तक जो है वो दुनिया चल रही है। सही है, तो लेट अस गो टू यूरिनरी सिस्टम। हम जाते हैं और देखते हैं यूरिनरी सिस्टम, हाउ आवर यूरिनरी सिस्टम वर्क। मुझे आप बताइएगा कि आवाज़ और पिक्चर सही आ रही है या नहीं आ रही। ये नज़र आ रहा है आपको यूरिनरी सिस्टम? जी आ रहा है, नजर अच्छा, आ अभी रहा मैं है। आवाज़ ऑन करता हूँ। आ रहा है। Urinary system. आ रही है The आवाज। kidneys are a pair of bean-shaped organs that are part of the urinary system. The kidneys are dark red, slightly flattened, bean-shaped organs, each about 10 centimeters long, 5 centimeters wide, and 2 to 3 centimeters thick, with an average weight of 120 to 170 बहुत grams. छोटी होती है। The other components of this system are the ureters, urinary bladder, and the urethra. One of the main jobs of the kidney is to filter the waste out of the blood. The urinary system regulates the quantity and composition of fluids by removing metabolic wastes from our body. The system helps in retaining proper amounts of water, salts, and nutrients in the body. The kidneys are placed against the back wall of the abdominal cavity, just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column. Their position is slightly asymmetrical. The left kidney is placed a little higher than the right. The outer surface of a kidney is convex and the inner surface is concave. The inner surface has a deep notch. Here you can see the ureter, renal artery, and renal vein entering the kidney through this notch.
A fibrous capsule Subhanallah. surrounds the kidney. Inside the kidney, there are two zones, the cortex and the medulla. The cortex is a reddish-brown layer of tissue below the capsule, whereas medulla is a form of pale conical-shaped striations. The main function of the kidneys is to remove waste products and excess water from the blood. The kidney does it with the help of tiny filters present in it. These filters are called nephrons. The cortex and medulla together comprise millions of such nephrons, all packed together. The nephron is the structural and functional unit of a kidney. Each nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. A renal corpuscle is composed of two structures: a tangled cluster of blood capillaries called glomerulus and a thin-walled sac-like structure called the Bowman's capsule, which surrounds the glomerulus. The glomerulus is actually a miniature filtering or sieving device which consists of a tightly coiled network of capillaries. Waste is filtered from the blood and collected as urine. Healthy kidneys act like a strong filter to make sure the right amount of wastes and fluids are removed from our body. As each kidney makes urine, the urine slides down through a long tube called ureter. Ureters from both the kidneys open into a storage sac known as urinary bladder. Here, urine is stored until the bladder is emptied by urinating. The bladder is connected to another tube-like structure called the urethra for the removal of urine out of the body. Every day, our kidneys process around Subhanallah. 200 liters of blood, and around 1 to 2 liters of waste is removed as urine. सुभान अल्लाह, देखा आपने क्या जबरदस्त सिस्टम है. हम यूं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है ना थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा. हम शुरू करते हैं हार्ट से. हार्ट के क्या फंक्शन है, हार्ट कितना जो है ब्लड पंप करता है, हार्ट किस चीज़ का बना हुआ होता है, हार्ट बीट क्यों होती है, हार्ट बीट जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से आते हैं, हार्ट बीट क्यों होती है. तो आप लोग जो है ना ये वेब से या किताबों से ये इन्फॉर्मेशन उठाइएगा, और अगर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट फ्रॉम हार्ट. ठीक है, आप लोग कर सकेंगे ये. यस. आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा ना सेशन, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करें कि हार्ट, ह्यूमन की जो सीने पे हार्ट होता है, दिल होता है, उसके बारे में जो है ना आप जितना रिसर्च कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का बना होता है, कितना बड़ा होता है, हर रोज़ कितना खून वो पंप करता है, वो उसका मकसद क्या करता क्या है, हार्ट क्या करता है, कितनी दफ़ा दिन में बीट होता है, हार्ट बीट कितनी दफ़ा होती है, वो बीट क्यों करता है हार्ट, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है. तो ये अगर आप लोग मालूम कर सकें ऑनलाइन जाके या किसी किताब से, तो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव. ठीक है, क्या ख्याल है आपका? मैं बैलून से कुछ ना कुछ तो करके बना ही लूंगी हेड वाला. हाँ, कुछ भी बना लें, कोई हाथ से भी बना लें, या आप कम से कम देखें वीडियोस जाके, अगर देख सकते हैं, कोई डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी वीडियो हार्ट के बारे में. वीडियो तो फिर मैं क्लास में शेयर करूं. जी 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 जी. हसन, क्या ख्याल है आपका? जी ठीक है. तो हार्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना, लेट अस गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्ट. कि अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त बनाया है, कितने मिलियंस एंड ईयर्स से ये सिस्टम चल रहा है. और आदमी को देखे कि वो आदमी पूरा चल रहा है, उसके साथ हार्ट भी जा रहा है, और हार्ट उसके ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहा है, उसको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है,
ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तमाम टिश्यूज़ को. इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम, सुभान अल्लाह. हमने असल में इन चीज़ों पे गौर करना छोड़ दिया है. अगर हमें गौर करें तो हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों कि क्या ज़बरदस्त चीज़ जो है अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए. ठीक है ना. जब मैं आपसे एक बात बोल रहा था, मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला नहीं आए थे उस वक्त, मैं आपसे बात बोल रहा था कि क्या वजह है कि हम देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन है. जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है 1/4 मुसलमान हैं. बहुत ज़्यादा है, 1.4 बिलियन. ठीक है, कितने 58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं. लेकिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी कंट्रीज़, वो नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन, वो भी मुसलमानों से बदतमीज़ी करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते. कुरान को जलाया जाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजाक उड़ाया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते. तो उसकी जो है सोचने की बात है, वजह क्या है. एक ज़माने में मुस्लिम्स वर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग नेशन ऑफ द वर्ल्ड. उस वक्त इतने थे भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया जो है मुसलमानों से मरूब थी, उनके साइंस से मरूब थी, तरीक़ों से मरूब थी. यानी जो सोफिस्टिकेशन, आप लोगों को ये भी सुन के हैरानी होगी कि ये जो मगरिब में कांटे चम्मच इस्तेमाल होते हैं और जो ये पैंट शर्ट इस्तेमाल होती है, ये भी मुसलमानों ने ईजाद की थी. जब मुसलमान आगे थे ना, तो यूरोप में उस वक्त चमड़े का पहनते थे, एक जैकेट सी पहनते थे और एक सिर्फ एक निकर सी पहनते थे. तो वो मुसलमान जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, वो कपड़े इस्तेमाल करते थे और ड्रेस इस्तेमाल करते थे, प्रॉपर ड्रेस इस्तेमाल करते थे, खाने में भी बहुत नफीस थे. तो असल में कांटे चम्मच ये वो सब मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किए थे और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट जब आगे बढ़ा तो उसने ले लिए. और फिर वो लोग जो है बहुत साइंस में पड़ गए, वो हर चीज़ में आगे. अब आजकल हर चीज़ जो है साइंस की वो लोग बना रहे हैं, हम मुसलमान नहीं बना रहे. तो बड़ी सोचने की बात है ना. लेकिन एक असल में क्या हुआ कि मुसलमान हजूर के बाद जो है ना, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान था और हजूर ने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया था. देखो ये अल्लाह का रास्ता है. ठीक है, अल्लाह ने इंसान को बोला है कि भाई तुम्हें जो है दुनिया में मेहनत करनी है, तुम्हें जो है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि में दुनिया, ज़मीन, आसमान, सब चीज़ों के बारे में सोचना है. ठीक है ना. और देखो कि अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त बनाई ये चीज़ें. सही है, अल्लाह वैसे तो हमें नहीं नज़र आते ना, आँख से हम अल्लाह को तो नहीं देख रहे होते, लेकिन अल्लाह की तख्लीक के ज़रिए हम अल्लाह को देख रहे होते हैं. बादल क्या ज़बरदस्त बनाए, पहाड़ क्या ज़बरदस्त बनाए, दरख्त क्या ज़बरदस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. इन सब चीज़ों के ज़रिए हम अल्लाह तक पहुँचते हैं कि अल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं खुद भी. ठीक है ना. अच्छा, कुरान तो हमें ये सिखाता था और हजूर ने भी लोगों को कुरान के साथ जोड़ दिया था और वो लोग आगे निकल गए थे. लेकिन पिछले 1000 साल से मुसलसल मुसलमानों ने जब से कुरान से हटे हैं और ये दूसरी ग्रीक, पहले ग्रीक फ़िलासफ़ी से इम्प्रेस हुए, फिर अब जो है वो मगरिब की फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस. ठीक है ना. आप लोगों को ये मालूम है कि मगरिब जो है वो अल्लाह पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते, बोलते कि भाई अल्लाह की ज़रूरत नहीं है हमें, अल्लाह किनारे पर है, हम खुद काम करेंगे. ठीक है, वो ठीक है, उनकी बिलीफ है, वो लोग उसी के लिहाज से कर रहे हैं. लेकिन मुसलमान तो अल्लाह को मानते हैं ना. लेकिन हम क्यों नहीं फिर अल्लाह के रास्ते पे चल रहे. तो एक बहुत बड़ा जो मैं बचपन में बहुत सोचता था इन चीज़ों पे, ये हो क्या रहा है. तो फिर मैं इस नतीजे में पहुंचा कि हम कुरान से दूर हो गए. अच्छा, इस वक्त सबसे प्योर चीज़ जो हमारे पास मौजूद है अल्लाह से कम्युनिकेशन करने के लिए, क्या चीज़ मौजूद है, बताएंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला. कुरान है ना. कुरान कोई भी नहीं चेंज किया. 1400 ईयर्स पहले हजूर के ज़माने की कुरान हज़रत उस्मान के ज़माने की मौजूद है. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो हमारे ताख में, हमारे लाइब्रेरी में कुरान पड़ी हुई. तो कुरान इज़ द मोस्ट प्योर थिंग विच एग्जिस्ट. ठीक है, वैसे तो नेचर भी है, नेचर भी एक किस्म से अल्लाह के अहकाम है, वो भी कुरान का दर्जा रखते हैं. लेकिन नेचर तो हमें अल्लाह की तरफ पहुँचाते हैं, अल्लाह को दिखाते हैं कि भाई अल्लाह क्या ज़बरदस्त हैं, अल्लाह ने चीज़ें कैसे बनाई हैं. कुरान हमें हदायत बताते हैं कि भाई ये करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो अपना नुकसान करोगे, ये करोगे तो तुम सीधे रास्ते पे चलोगे और तुम्हें फ़ायदा होगा, और तुम अगर तुम कुरान के मुताबिक चलोगे तो आखिरत में भी अल्लाह जो है वो आपको कामयाब कर देंगे. है ना. अब वो चक्कर ये हुआ
کہ جب پہلے ہم گریک فلسفی میں پڑھے، ایران کی فلسفی میں پڑھے، دین سے دور ہٹ گئے، قرآن کو ہم صرف بغیر سوچے سمجھے پڑھنے لگے، لوگوں نے طریقے نکال دیے کہ بھائی نہیں قرآن ضروری نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے پڑھو، بس قرآن پڑھ لو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ جی ابیرہ بولیے گا۔ اور ہم لوگوں کو دنیا میں بننے کا ہم کا جواب بھی سوچ کے رکھنا ہوگا۔ ہاں بالکل، وہ تو جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بھی تم نے کیوں کیا، تم نے قرآن پڑھی تھی سمجھ کے؟ پھر ہم بولے ارے ہم نے تو سمجھ کے نہیں پڑھی قرآن۔ تو اللہ نے بولا کہ تم لوگوں نے گوروں کو فالو کیا تھا، تم نے ویسٹ کو فالو کیا تھا، تم نے گریک کو فالو کیا تھا، تم انہی کے ہو۔ وہ لوگ بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، تم بھی دوزخ میں جاؤ، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی ہر یہ بھی نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں ہر آدمی ہے وہ خراب، یہ نہیں، ان میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، بہت لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ جو ان کے سسٹمز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سسٹمز اللہ کے اصولوں کے باہر بنے، انہوں نے اللہ کو نہیں، اللہ کے اصولوں پہ نہیں بنایا وہ سسٹم۔ تو ہم وہ سسٹم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ سب لوگ وہاں کے ویسے، سب لوگ وہاں کے ویسے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے اور اچھے لوگ اور ہمیں تو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم تو آخری پیغمبر کے ماننے والے۔ جی زینب بولیے گا۔ آپ کی انمیوٹ کیجئے زینب۔ کچھ بول رہی ہیں زینب آپ؟ جی سر، کچھ لوگ نا قرآن پڑھتے ہیں پر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور ہمیں ترجمے سے قرآن پڑھنا چاہیے اور پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی قرآن تو عمل کی کتاب ہے۔ قرآن کوئی جادوگر تھوڑی، جادوگر کی کتاب کو منتر پڑھ رہا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، منتروں سے فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ قرآن منتروں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو سمجھ سوچ کے، مثال کے طور پہ اگر امی ابو آپ سے بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نہیں سن رہے ہو، آپ کسی اور دیکھ رہے ہوں کہ امی ابو کیا بات کر رہے ہیں، تو امی ابو بولیں گے ادھر دیکھو میں تمہیں کچھ بول رہا ہوں زینب، ابیرہ میری طرف دیکھو میں تمہیں کچھ بول رہا ہوں، میں تمہیں بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں آیا کیا بول رہا ہوں؟ بولیں گے نہیں میں تو آپ کو سن نہیں رہی تھی، تو پھر وہ بولیں گے کہ میری بات کو سنا کرو، صحیح ہے؟ تو اللہ بولتے ہیں بھائی اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو تم دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اصل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کو صحیح اپنا مائنڈ میپ بنانا ہے، صحیح اپنا ذہن بنانا ہے، اپنے سوچنے کے سٹائل، دیکھنے کے سٹائل کو صحیح کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کو پکڑ لینا ہوگا۔ اور میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیے ہم اتنی ساری زبانیں سیکھ جاتے ہیں، انگریزی سیکھ جاتے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اگر ناروے میں رہ رہے ناروے کی زبان سیکھ جاتے ہیں، اپنی زبان تو ابا امی کی تو ہمیں آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ عربی زبان ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل ہم عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت سیکھیں گے جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ بھائی ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ جب ہمیں احساس ہو جائے گا تو وہ پھر زبان عربی سیکھنا ہمارے لیے پریورٹی، اہم ہو جائے گا، پریورٹی ہو جائے گا۔ جس طرح انگریزی اسکول میں داخل کرنے کے لیے انگریزی سکھاتے ہیں بچوں کو آج کل، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں جب یہ احساس ہوگا بھائی قرآن عربی پڑھے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم تو فیل ہو جائیں گے اللہ کے پاس جب جائیں گے آخرت میں، تو پھر ہم عربی سیکھیں گے، عربی ہم سیکھیں گے۔ اور میرا خیال حسن بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ حسن آپ عربی سیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ ابھی فی الحال نہیں سیکھ رہا۔ اچھا صحیح۔ تو عربی جو ہے وہ ہم جب سیکھ جائیں گے، اور مشکل نہیں ہے، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں عربی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد دنوں بعد دیکھیں گے آپ کو قرآن سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اور قرآن جتنا پڑھیں گے اتنی آپ کی عربی بہتر ہوتے چلے جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اردو میں پڑھیں گے نا تو اردو میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، اصل میں قرآن کس نے اتاری ہے بتائیں گے آپ لوگ کوئی؟ نبی نے۔ نہیں، اتاری کس نے؟ نبی نے تو ہمیں پہنچائی ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی کتاب ہے نا، کلام اللہ بولتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کا کلام۔ تو قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے بتائیں گے؟
کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ پرفیکٹ ہے, اللہ بالکل پرفیکٹ ہے. میں آپ کو دکھایا تھا نا, یونری سسٹم اور ہارٹ کا سسٹم, اللہ تو بالکل پرفیکٹ ہیں. تو اللہ کی جو کتاب ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک ایک لفظ اپنی پرفیکٹ جگہ میں ہے قرآن میں, ایک ایک سینٹینس اپنی پرفیکٹ جگہ میں, اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا. قرآن بالکل پرفیکٹ کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں وہ چیزیں اپنی جگہ میں نہیں رہتی, سینٹینس سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, لفظ یہاں وہاں ہو جاتے ہیں, اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جو اصل زبان جس میں کوئی چیز اتری ہو یا جس میں کسی نے لکھا ہو, جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں, کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, تو اس کا وہ جو اس کا اثر ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ قرآن, اس لیے کہ قرآن تو پرفیکٹ ہے. جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تو انسان ٹرانسلیٹ کرے گا, ترجمہ ہے نا, ترجمانی, وہ انسان اپنے ذہن سے ٹرانسلیٹ کرے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی جتنی بھی ٹرانسلیشن اٹھائے تو الگ الگ طریقے سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں, لیکن الگ الگ آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہے نا, جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں جو پرفیکٹ آپ بولیے کہ جو ہمیں جو پرفیکٹ کلام ملتا ہے, یا جو پرفیکٹ ہمیں جو لینگویج ملتی ہے قرآن کی, جو عربی کی, وہ قرآن ہے نا, قرآن کی لینگویج بالکل پرفیکٹ. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے, اچھا مثال کے طور پہ آپ لوگ نماز کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں پڑھتے ہیں, اردو میں تو نہیں پڑھتے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, عربی میں پڑھتے ہیں. اچھا آپ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز جو ہے وہ اللہ سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے, آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کیا جواب دے رہے ہیں, آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, آپ کیوں جھک گئے, آپ کیوں سجدے میں چلے گئے. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو اس کا اثر کیسے ہوگا نماز کا؟ نماز کوئی چھو منتر تو ہے نہیں کہ وہ خود بخود اثر کر دے. اب آپ یہ سوچیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم چونکہ کوئی چیز سمجھ کے کر ہی نہیں رہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, نماز سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہم اللہ کو کیا بول رہے ہیں, اللہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب اگر آپ کو قرآن کی عربی آتی ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں عربی میں, تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ سے کیا بول رہے ہیں, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں, آپ کیوں جھک رہے ہیں رکوع میں کہ اللہ میں نے مان لیا, کیا چیز مان لی. ٹھیک ہے, تو نماز تو بہت زبردست چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے, اللہ کی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. صحیح ہے نا. تو اسی لیے قرآن کی اپنی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری زندگیاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں, زیادہ سے زیادہ 80 سال ہو گئے, 90 سال ہو گئے, اس کے بعد تو ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے, پھر اللہ کو جواب دینا ہے جو ہم دنیا میں کر کے آئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم اگر صحیح محنت کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا, مزہ آئے گا دنیا میں, اور آخرت میں بھی مزہ آئے گا. کیا خیال اب آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ عربی میں قرآن پڑھنا کیوں ضروری, عربی جاننا کیوں ضروری ہے نا؟ کیا خیال ہے عبداللہ, مصطفیٰ؟ جی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ عربی کیوں ضروری ہے ہمارے لیے, عربی میں قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ وعلیکم السلام. کون ہے جی؟ میرا خیال باہر ہے بیٹے. جی اچھا رکھ دیجیے, کہیں بھی رکھ دیں. صحیح ہے نا. تو عربی میں قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے بیٹے, عربی سیکھنا کوئی کیا چیز ہے یہ؟ ابیرا کیا ہے یہ؟ دن بنایا ہے. کیا ہے, ہارٹ ہے برین ہے؟ ہارڈ. اچھا ایک منٹ مجھے ذرا, ہارٹ, ہاں سبحان اللہ. یہ بلو جو ہے وین ہے, اور جو ریڈ ہے یہ آرٹری ہے. بلو سے خراب خون آتا ہے اور ریڈ سے جو اچھا خون نکل.
جاتا ہے. سبحان اللہ. اس میں تھوڑا سا ریسرچ ضرور کیجیے گا بیٹا ہارٹ پہ, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگ شیئر کیجیے گا اپنے اسٹڈی جو آپ نے نالج گین کی ہوگی نا. وی ول انشاءاللہ ڈسکس آن دیٹ. اینی ون وانٹس ٹو شیئر اینی تھنگ؟ یس. جی بولیے, کیا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ یس ابیرا بول رہی تھی یا میں بول رہی تھی. اچھا, کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اسکرین یا کوئی چیز. ابیرا آپ کراچی میں ہیں نا؟ جی. ماشاء اللہ. کراچی کا موسم کیسا چل رہا ہے؟ بارشیں ہو رہی ہیں ابھی یا؟ بارشیں ہو کے ختم ہو گئی ہیں. اچھا, بہت خوب, صحیح ہے. عبداللہ مصطفیٰ آپ لوگ آج بڑے خاموش ہیں اور آپ کا صرف سر نظر آ رہا ہے اوپر سے, چہرے تو نظر ہی نہیں آ رہے. آپ لوگ کچھ چیزیں شیئر کریں گے بیٹے؟ شوڈ وی فنش دا پروگرام؟ عبداللہ مصطفیٰ آپ لوگ کچھ چیز دکھا رہے ہیں بیٹے؟ نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. سو واٹ وی ول ڈو نیکسٹ ٹائم, وی ول انشاءاللہ ڈو سم ورک آن ہارٹ, اور پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا ہارٹ کے بارے میں, انفارمیشن دیجیے گا. میں دین دکھا رہی ہوں, میں دکھا رہی ہوں آپ کو. آپ دیکھ. اچھا اوکے, پھر آپ جو ہے دکھائیے بیٹی, کیا دکھا رہی ہے؟ میرے خیال سے اس پہ وہ پکچرز ہیں نہیں, ورنہ میں دکھا دیتی. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ وہ کیجیے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بھی ول سی. ٹھیک ہے. حسن آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں. چلیں تو وی بریک فار دا نیکسٹ ویک انشاءاللہ. نیکسٹ ویک I hope will be more interesting with some knowledge about heart کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ہارٹ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتاؤں گا ہارٹ کے بارے میں انشاءاللہ, جو میری ریسرچ ہے نا, کہ ہارٹ جو ہے سوچتا بھی ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے پھر میں اگلے بار آپ سے میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, تو ہم ختم کریں آج کا پروگرام. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹے, اللہ حافظ. اللہ حافظ حسن.